بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون وفی انفسکم افلا تبصرون۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اپنا حال چال بتائیں۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ نیک دعائیں شامل حال ہیں۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ کا فرمان ہے جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کے بعد جو آیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ، اور اس کا پہلا حروف ہے الف لام میم۔ آج ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ہو چکا ہے، تو یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے اور اس کا ریکارڈنگ چل رہا ہے، اس کی کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو آئیے اب ہم لوگ الف لام میم کے بارے میں بہترین سے سمجھیں۔ الف لام اور میم، ذرا غور فرمائیے گا کہ بہت آپ لوگوں نے بہت سارا تفسیر سنا ہوگا، بہت ساری تفسیریں چل رہی ہیں، ریکارڈنگ چل رہا ہے، لیکن یہ آج جو ہم کو بتانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ ایک راز کو فاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک راز فاش کرنے والے ہیں۔ اسے ہم 3 قسط میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ آج جو ہوگا یہ پہلا ایپیسوڈ ہوگا۔ دنیا میں 5 طرح کے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ دنیا میں 5 طرح کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس میں کہ پہلا ہے درخت، دوسرا ہے آدمی، تیسرا ہے جو ہے جانور، چوتھا ہے سانپ بچھو اور کیڑا مکوڑا، اور 5واں میں ہے مچھلی۔ یعنی مختصراً یہ کہ یہ 5 بھاگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بانٹا ہے مخلوقات کو۔ ویسے کروڑوں اس قسم کے ہیں، لیکن 5 بھاگ میں اس کو بانٹا ہے، اس لیے اس کو 5 کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ نمبر 1 آئیے، یہاں صرف 3 چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، الف لام اور میم۔ 5 مخلوقات بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 کا ذکر کیا ہے، الف لام اور میم۔ الف جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں۔ الف جو ہے، آدمی بھی ایک درخت ہی ہے۔ آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اسی طرح سے جیسے درخت بڑھتا ہے آدمی بھی بڑھتا ہے۔ دوسرا ہے آدمی، پہلا ہوا درخت، دوسرا ہو گیا آدمی، تیسرا ہے جانور، اور چوتھا ہے سانپ بچھو اور پرندہ، اور 5واں ہے مچھلی۔ یہاں اللہ نے 3 چیزوں کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے، یہاں ان 3 چیزوں کو وضاحت ہم کریں گے۔ الف کے معنی ہے شجر اور درخت۔ الف کو مان لیجئے شجر اور درخت۔ آدمی کیا ہے؟ انسان، یعنی درخت کے طرح بھی آدمی بھی ہے، یعنی درخت کی طرح پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اس کی پورے تفصیل بعد میں بتائیں گے، اور اپنے حد و انتہا کو پہنچتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے الف کا کیا ہے، درخت کے مثال کے مطابق انہوں نے کیا ہے کہ جس میں انسان کو کہا گیا ہے، یعنی ایک طرح کا یہ مٹی ہے، چونکہ 5 تتو کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مٹی، پانی، ہوا، آگ اور نور۔ ہر چیز میں یہ 5 تتو کا ضرورت پڑتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بعد مرنے کے اس کو جو ہے پہلے جلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو آگ میں ملا دیا، اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے کہ مٹی میں ملا دیا، اس کے بعد کیا ہے، اس کو گنگا میں جلا دیا، بالکل گنگا میں جا کر کے دہا دیتا ہے۔ اس طرح سے اس کو سب کچھ الگ کرنے کا کوشش کرتا ہے، باقی جو راکھ بچتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے ہوا میں، یعنی 5 تتو کو ہم الگ کر دیا۔ تو یہ 5 تتو سے ہی آدمی بنا ہے۔ تو 5 تتو میں سب سے پہلا ہو گیا یعنی شجر، درخت، یہ آدمی کا ہے۔ اب آئیے دوسرا ہو گیا لام۔ لام یعنی جانور کو کہتے ہیں، اور جانور میں 2 قسم ہیں۔ پہلا جانور ہے جو پنجہ والا ہے، پنجہ کا جو جانور ہوتا ہے، جس میں پنجہ ہے، جیسے شیر ہے، بھالو ہے، یہ سب پنجہ والا ہے۔ اور پنجہ والا جو جانور ہوتا ہے وہ جو ہے قطعی حرام ہے، وہ درندہ کو حرام مانا گیا ہے۔ اور جو کھڑ والا ہوتا ہے، زیادہ تر جو کھڑ والا جانور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے، لیکن جو پنجہ مارنے والا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو
حلال قرار نہیں دیا ہے۔ تو یہ ہے لام ہو گیا۔ جانور تو کہتے ہیں جانوروں میں دو قسم ہے، ایک کھوڑ والا چوپایا، دوسرا پنجہ والا، دونوں ہی جانور ہیں۔ بس لام یعنی جانور، یعنی پام یعنی کہ پانی، پہلا ہوا مٹی اور دوسرا کا مثال ہوا پانی۔ اب آئیے تیسرا ہے میم، الف لام میم۔ ابھی شارٹ میں اس کا وضاحت کر رہے ہیں۔ میم یعنی سانپ کو کہتے ہیں، لیکن پرندہ بھی سانپ ہی ہے۔ جتنے پرندے ہیں سانپ وہ سانپ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ جتنے پرندوں کو مانا گیا ہے، کیونکہ سانپ بھی انڈا ہی دیتی ہے، سانپ بچہ نہیں دیتا ہے۔ سانپ جہاں بھی ہے وہ انڈا دیتی ہے، دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے، چاہے وہ بہت بڑا اجگر بھی کیوں نہ ہو، لیکن سانپ انڈا ہی دیتا ہے، انڈا دیتی ہے۔ یعنی سانپ جو ہے انڈا دیتی ہے، اس سے پھر سانپ بنتا ہے۔ لہذا سانپ کو اور پرندہ کو ایک ہی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی پرندہ بھی سانپ ہی ہے، مثل سانپ کے۔ تو یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو ہو گیا الف لام اور میم، تینوں کا پہلے یہ وضاحت ہوا۔ اب آئیے اس کے پر، اس کا اصلی کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا ہے، مٹی، پانی، ہوا، الف لام میم۔ تیسرا چیز کیا ہے؟ اور انسانی جسم بھی 3 ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے۔ انسانی جسم بھی 3 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ٹکڑا جو ہے نابھی سے نیچے، دوسرا ٹکڑا جو ہوا گردن تک، اور تیسرا سر کا، یعنی آدمی بھی 3 بھاگ میں بٹا ہوا ہے، الف لام اور میم۔ انسانی ٹکڑا جو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مرد کو الگ بنایا ہے اور عورتوں کو الگ طریقے سے بنایا ہے۔ جبکہ پاؤں سے ناف تک جو ہے ایک ٹکڑا ہے، اور دوسرا ٹکڑا ناف یعنی گردن تک ہے، اور تیسرا ٹکڑا جو ہے تعجب، مگر بہت بھاری تعجب اللہ کا کرشمہ ہے کہ مرد کو الف لام میم بنایا ہے، مرد کو الف لام میم، اور جبکہ عورت کو میم لام الف بنایا ہے، الٹا ہے۔ عورتیں پاؤں سے ناف تک الف ہے، عورتیں پاؤں سے ناف تک الف ہے یعنی درخت ہے، اور ناف سے اوپر لام ہے یعنی جانور ہے، اور سر جو ہے میم یعنی یہ سانپ، جبکہ مرد پاؤں سے ناف تک میم ہے اور یعنی سانپ ہے، اور ناف سے اوپر جانور ہے، اور سر جو ہے درخت، یہ شجر ہے، یہ الف۔ تو یہ الٹا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ یہ ہے الف لام میم کے کچھ حقیقتیں، جس میں بے حد گہرائی ہے، اور بہت سارا اس میں وضاحت کرنے پر مہینہ 2 مہینہ سال و سال اس پر وضاحت ہوگا تو بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر گہرائی میں بیان کیا جائے تو عام لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لہذا اس لیے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اتنا ہی بہت زیادہ اگر جو ہوش مند ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ الف لام میم کا جو یہ ترجمہ ہے، یہ جو تفسیر ہے، یہ کہیں کسی مولانا سے نہیں سنیں گے۔ یہ تفسیر جو ہے خاص حقیقت کا ہے، اور یہ ان بزرگوں کا ہے جو ہمارے مرشد میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تفسیر تھے، جو ابھی ہم نے تھوڑا سا بیان کیا۔ اس کا دوسرا قسط جو ہے پھر بیان کریں گے۔ تو آئیے اب ہم دوسرا قسط کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ الف لام میم کا جو تیسرا ایپیسوڈ ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اللہ، الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، اور میم سے محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسرا تفسیر ہے، الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، اور میم سے محمد الرسول اللہ۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک دانہ گندم کا زمین میں بوئے، ایک گیہوں کا دانہ آپ زمین میں بو ڈالیے، یہ 2 چیزوں میں ایک ہی بار، تھوڑا دن کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ہرا بھرا اس سے درخت نکلے۔ گندم کو اگر آپ یا کسی بھی چیز بیج کو ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر سے ایک پھل کے دینے والا ایک درخت نکلے گا، جو کہ اس کو پتہ آپ کو نہیں چلے گا کہ کیا ہے، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد جب وہ پودا اپنے ہی کو آئے گا تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ ایک بالی نکلے گا، جس میں کہ پھر گندم ہی ہو، تو نیچے بھی گندم، اوپر بھی گندم، بیچ میں جو یہ ہوا، یہ ہو گیا الف لام میم، یعنی جو یہی تھا وہی تھا، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ اس لیے اس کو بھی مانا جائے کہ الف لام میم، یعنی جہاں پر بھی اس کو سیٹ کیا جائے گا الف لام میم ہی ہوگا، بس نیچے بھی وہی تھا اور اب اوپر بھی وہی ہے۔
اور درمیان میں بھی وہی ہے، صرف تینوں کو یعنی بیج، پودا اور پھل، یہ 3 بھاگ میں بڑھ گیا، بیج، پودا ہوا، اس کے بعد پھل، یہ تینوں ہو گیا۔ لیکن صورت ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی وہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ اس طرح الف لام میم تینوں ایک ہے، لیکن تبدیلیت کے بعد پہلے نہیں۔ اس وجاہت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ جانور، درخت، سانپ تینوں ایک ہی ہیں، صرف صورتیں مختلف ہیں، لیکن تبدیلیت ہو کر تب ایک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مثال سنیے۔ مثال اس کا یہ ہے کہ اب جو ہے زمین سے گھاس نکلا، اس گھاس کو جانور، بھینس اور گائے کھا لیا۔ اب وہ تبدیل ہو کر کے وہ پیٹ میں جب گیا اس کے، بھینس کے یا گائے کے پیٹ میں، تو اس سے جو ہے رس نکلا اس کا، رس نکلنے کے بعد پھر اس سے اس کا خون بنا، اور خون بننے کے بعد پھر وہ پھٹ کر کے اس سے پھر دودھ بنا۔ کتنا بڑا کرامات ہے اللہ کا، کتنا بڑا اس میں یہ ہے کہ دودھ جو ہے بنتا ہے خونے سے، لیکن وہ رس نکلا، اور رس سے خون بنا، خون سے پھر دودھ بنا، اور اس دودھ کو آدمی نے کھایا، اور دودھ کو کھانے کے بعد پھر اس کا بھی خون بنا اس سے، اور خون بننے کے بعد پھر اس سے منی بنا، اور اس منی سے پھر آدمی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا یہ ہے کہ ایک پودا، ایک درخت، اس کا ایک پھل یا اس کا ایک پتی، اس کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ پھر سے آدمی بنا دیتا ہے۔ بدلنے والا ہے، وہ رحمان ہے، تبدیل کرنے والا ہے، بدل دینے والا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے رحمان، ایسے نہیں کہ خالی رحمان مانے ہے یہ کرنے والا، رحمان کے معنی ہے بدل دینے والا، تبدیل کرنے والا، رائی کو پہاڑ بنا دینے والا، قطرہ کو دریا بنا دینے والا، یہ ہے رحمان۔ یہ رحمان ہے، یہ رحمان کا ہی کام ہے کہ ایک معمولی سا گھاس پھوس کو وہ آدمی کے شکل میں تیار کر دیتا ہے، یعنی تبدیل کر کے اسے آدمی بنا دیتا ہے۔ اور یہ تمام جتنے مخلوقات ہیں سب آدمی کے لیے بنایا ہے، اور آدمی کو صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب آدمی کے لیے ہی بنایا ہے، اور آدمی کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو آدمی کو سمجھے کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ عبادت کرنے والے تو لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ فرشتے ہیں، لیکن آدمی کا عبادت اصلی ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور اس سے کہیں بہترین جو کامل ولی ہیں ان سے آپ کو ملنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا کہ اصلی عبادت ہے کیا۔ عبادت کرنے والے کروڑوں کروڑ ہیں، اللہ کے نزدیک جو ایک بار فرشتہ گزرتا ہے وہ 70,000 سال پھر نہیں آتا، دوبارہ وہاں پر آنے کی ضرورت ہے اس کو نہیں۔ یعنی بنا کھائے پیے اللہ کو عبادت کرنے والے اتنے فرشتے ہیں کہ اس سے اس کا کام ہو جاتا، تو پھر آدمی کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھا، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے آدمی کو پیدا کرنے کا۔ اس مقصد کو سمجھیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا لے کر ہم آئے ہیں، کیا ہم کو لے کر کے جانا چاہیے، اور کیا ہم لے کر جائیں گے، اس کو بہترین سے سمجھ کر کے، اور اس کی بندگی کس طرح سے ہوگی، یعنی اللہ کی بندگی کس طرح سے ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ جو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے۔ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو سمجھیے، نہ تو آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ تو اپنی مرضی سے جائیں گے، اس کی مرضی سے آئے ہیں، اور پھر جب وہ چاہے گا لے جائے گا۔ پیدا ہوئے، اذان ہوئی، بیچ میں جو وقفہ رہا، اس کے بعد اسی اذان کا نماز جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، نماز جنازہ، جنازہ کا نماز ہوا، تو بیچ میں جو وقفہ ملا یہی آپ کی زندگی ہے۔ ایسے میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے، یا آپ جہنم بنائیے یا آپ جنت بنائیے، لیکن یہ سب چھوڑ کر کے آدمی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے دنیا بنانے کا مقصد آپ نہیں ہے، آپ کو یہاں آنے کا مقصد اللہ کا بندگی اور اس کی عبادت، اس کی اصلیت، اس کو سمجھنا ہی آپ دنیا میں آئے ہیں۔ الستو بربکم جو وہاں آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم، قالوا بلا جو آپ نے کہا کہ بے شک تو ہی ہے، اس کو یاد کیجئے کہ آپ نے کیا کہا ہے، اس زمانے کو یاد کیجیے، اور اس کو ادھر پھر لوٹ کر کے جائیے، اور اس کو سمجھ کے آئیے کہ ہم نے کیا کہا تھا، وہ وعدہ پر ہم قائم ہیں یا کہ نہیں۔ اگر اس وعدے پر آپ قائم ہیں جو کہہ کے وہاں سے آئے ہیں، اگر اس وعدے پر قائم نہیں ہیں تو آپ کا جینا دنیا میں، آپ کا یہاں پر آنا دنیا میں بالکل بیکار ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھ لیجیے۔ مختصر یہ کہ الف لام میم کا ابھی معمولی سا تصریف